نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، فقیر سے لے کے بادشاہ تک تمام لوگوں کے لیے مثال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ترک دنیا میں گزاری، کیا ایک بادشاہ اور قاضی ان کی زندگی کو اپنے لیے مثال بنا سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی سلطنت اور حکومت کے ساتھ گزاری، کیا ایک غریب ان کی زندگی کو اپنے لیے مثال بنا سکتا ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کو خوشیوں والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید سے پڑھی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و اتم برہانہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی بہتری ہے۔ یہ آیت کریمہ حضور کی نعت بھی ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر تم اللہ سے کچھ انعام کی امید رکھتے ہو، آخرت کی بہتری چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کے مطابق گزارنا شروع کر دو۔ اور پیارے عزیزو، اس آیت کریمہ میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو طرح سے صفات حمیدہ کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے، اور نمبر 2 پہ یہ ہے کہ یہ حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا ہو، خواہ وہ کسی وقت کا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق بسر کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں میں بعض بادشاہ بھی ہیں، بعض حاکم بھی ہیں، بعض محکوم بھی ہیں، بعض مالدار بھی ہیں، بعض غریب اور فقراء بھی ہیں۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہو جائے، تو اس قدر زندگی کے فرق ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے؟ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی عالم میں، جہان میں ایسے ہے کہ اس سے پہلے کسی کی نہیں گزری۔ بطور مثال یہ دیکھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی ترک دنیا میں گزاری۔ آپ تارک الدنیا تھے، جو تارک الدنیا ہے وہ تو ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے، پر ایک بادشاہ اور قاضی کیسے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اپنی مبارک زندگی سلطنت اور حکومت کے ساتھ گزاری۔ اب بادشاہ تو ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے، لیکن فقیر اور بے نوا کیسے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے؟ مگر یہ شان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی محکوم ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر اور غریب ہو، سب کے لیے دعوت عامہ ہے کہ آؤ میرے حبیب کی زندگی کو دیکھو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوکل ایسے کہ 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے۔ کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا جو دیکھو تو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا، موٹی روٹی، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امت کے جو مساکین ہیں، جو فقیر ہیں، وہ حضور کی مبارک زندگی کے اس پہلو کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ، کوئی سلطان
اپنی زندگی کو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو وہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اس پہلو کو دیکھ سکتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو وہ کفار کہ جنہوں نے طرح طرح کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت پر ظلم ڈھائے، لیکن جب فتح مکہ ہوتی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا وہ امان میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ امان میں ہے۔ پیارے عزیزو، اگر کوئی مالداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اس پہلو پر نظر رکھے کہ ایک شخص کے کھیت میں بڑی لمبی ککڑی ہوئی تو اس نے بطور تحفہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عوض اسے لپ بر سونا عطا فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا جنگل حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا تو ایک شخص کہنے لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تو کیا ہی عالم، آپ تو بڑے مالدار ہو گئے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ میں ایسی کیا چیز دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس قدر بکریوں کی ملکیت۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب عطا کیا گیا۔ وہ شخص یہ مال لے کر اپنے اہل و عیال کی طرف پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال والی زندگی ہے تو وہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے اس پہلو پر نظر رکھے کہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، اسی طرح غلام، اسی طرح لونڈیاں، تو کیسے رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پیش آتے تھے؟ ہماری تو ایک بیوی ہے یا زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہیں تو ان سے کچھ نہ کچھ بچے ہیں، تو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 9 بیویاں تھیں، پھر ان کے بچے، ان بچوں کے بچے، پھر اسی طرح غلام، لونڈیاں، تو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ تو وہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تارک الدنیا میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غار حرا والی ریاضت، عبادت اور دنیا سے بے رغبتی دیکھے تو وہ اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ کتاب الرقاق کی احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے۔ غرض یہ کہ ساری قوم اپنے لیے رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بے دھڑک اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ثواب کی نیت سے آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔